الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان في هذه عامة صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم۔ معزز محترم مکرم سامعین ذی وقار واجب الاحترام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار تمام حضرات آقا نامدار مدینے کے تاجدار حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عشق کو زندگی کا مزہ مل گیا، دل گیا تو گیا دل ربا مل گیا۔ ہر صنم نے لیا ہر نظر نے لیا اپنا اپنا صنم، مجھ کو میری طلب کا صنم مل گیا۔ دل کے لٹتے ہی منزل قریب آ گئی، راہ زن کیا ملا رہنما مل گیا۔ تم نے جب مسکرا کر نظر ڈال دی، دل دھڑکنے لگا جانے کیا مل گیا۔ زیب و دامہ کے قائل تھے ہم بھی جگر، عشق والوں کا ہم کو پتہ مل گیا۔ معزز سامعین حضرات، اللہ تعالی جل شانہ نے اشرف المخلوقات انسان کو پیدا کیا اور اس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل رکھا۔ ایک دل تو ہر انسان کے بائیں پہلو میں گوشت کا الٹا لٹکا ہوا ایک ٹکڑا ہے جسے قلب صنوبری کہا جاتا ہے۔ یہ بہائم، حیوانات، چوپایوں اور جتنے بھی روح والے انسان اور جانور ہیں ان سب میں پایا جاتا ہے، لیکن جب قلب انسانی کی بات کی جائے روحانیت کی زبان میں تو اس سے مراد لطیفہ ربانی ہے جس کا اس دل کے ساتھ تعلق ہے۔ دل کو، اور یہ ایک خاص نعمت ہے جو حضرت انسان کو عطا کی گئی ہے۔ دل کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بدلتا رہتا ہے، ہر لمحہ اس میں تغیر رونما ہوتا ہے۔ دل میرے سینے میں بھی ہے، دل آپ کے سینے میں بھی ہے۔ دل کی حالت کیا ہوتی ہے، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی خندہ کبھی گریاں، کبھی ہنسنا کبھی رونا، کبھی منتظر کبھی مسرور، کبھی چاہتوں کی تڑپ اور کبھی ہجر اور برہوں کی لذتوں سے سرشاری۔ تو لمحہ لمحہ اور بار بار دل کی حالت اور کیفیت بدلتی رہتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دل کو 3 مثالوں کے ساتھ سمجھایا۔ ایک حدیث میں حضور نے دل کو مثل العصفور یعنی چڑیا کی مانند کہا کہ جس طرح شاخ پر بیٹھی ہوئی چڑیا ایک انداز پر نہیں بیٹھتی، لمحہ لمحہ اور بار بار اپنے آپ کو جنبش اور حرکت میں رکھتی ہے، اسی طرح انسان کا یہ دل بھی ہے جو مختلف حالتوں میں بدلتا رہتا ہے۔ دوسری حدیث میں سرکار نے دل کو مثل القدر یعنی ہانڈی کی مانند کہا ہے۔ جب ہانڈی میں ہم پانی ڈال دیں، گوشت ڈال دیں، دال وغیرہ اس میں ڈال دیں اور ہانڈی کے نیچے سے آگ جلائیں تو اس آگ کی تپش سے ہانڈی کے اندر جوش اور ابال پیدا ہوتا ہے، تو اس دل کو بھی اس ہانڈی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تیسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس حدیث کو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے روایت کیا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دل کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، مثل القلب کا مثل ریشت فی ارض فلات یقلب الریاح ظاہر لبطن۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے دل کی مثال کھلے میدان میں پڑے ہوئے کسی جانور کے پر سے دی ہے جس کو ہوائیں الٹتی پلٹتی رہتی ہیں۔ تو انسان کا دل بھی مختلف کیفیتوں میں بدلتا رہتا ہے۔ کبھی آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے یوں ہی اداسیاں طاری ہو جاتی ہیں اور کبھی یوں ہی دل فرحا و مسرور نظر آتا ہے۔ کبھی گرمی کے موسم میں بھی دل میں خوشی اور سرور ہوتا ہے اور کبھی ساون کا موسم بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو دل کی حالت جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے رب میرے دل کو اپنے دین پر ثابت اور مستقیم رکھنا۔ چونکہ یہ جو دل ہے نا یہ اللہ کے قبضہ اختیار میں ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مثل قلب المومن بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبہ کیف یشاء۔ سرکار فرماتے ہیں کہ مومن کا دل رحمان کی یعنی اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے اور وہ جس طرح چاہتا ہے اس کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے رب میرے دل کو اپنے دین پر ثابت اور مستقیم رکھنا۔ دل کی حالت سے آگاہ ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں معرفت القلب و حقیقت اوصافہ اصل الدین و اساس طریق السالقین۔ آپ فرماتے ہیں کہ دل کی پہچان اور دل کے اوصاف کی حقیقت کا جاننا یہ دین کی اصل اور دین کی بنیاد ہے اور راہ سلوک پر چلنے والے لوگوں کے لیے اس راستے کی جو ہے بنیاد ہے۔ دل کی حقیقت سے اگر بندہ آگاہ ہو جائے، دل کی کیفیتیں اگر بندے کو معلوم ہو جائیں تو پھر بہت سارے گناہوں سے، عیبوں سے اور نقصانوں سے وہ بچ جائے اور بہت ساری نیکیاں، اچھائیاں اور بھلائیاں حاصل کر لے۔ اس لیے اللہ والے سب سے پہلی نظر دل پہ ڈالتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ علماء کرام کے سامنے زبان سنبھال کے بات کرو اور ولی اللہ کے سامنے دل سنبھال کے بات کرو، اس لیے کہ علماء زبان دیکھتے ہیں اور اللہ کے ولی دل دیکھتے ہیں۔ علماء کی نظر زبان پہ ہوتی ہے اور اللہ کے ولیوں کی نظر دل پہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ بالخصوص طریقہ نقش بندیہ میں جب کوئی سالک داخل طریقت ہوتا ہے تو حضرات مشائخ نقش بندیہ اس کو سب سے پہلے ذکر قلبی یعنی دل کے ذکر کی تلقین کرتے ہیں کہ اپنے دل کا خیال رکھا جائے، دل کا دھیان رکھا جائے اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا جائے تاکہ دل صاف و شفاف ہو جائے اور دل کی حالت سدھر جائے۔ اللہ اکبر۔ ہر چیز کا کوئی علاج ہوتا ہے، ہر چیز کا کسی دوسری چیز میں سکون چھپا ہوتا ہے اور دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں رکھا گیا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، رب فرماتا ہے کہ دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نبی رحمت شفیع امم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كلهم واذا فسدت فسد الجسد كلهم الا وہی القلب۔ حضور فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں گوشت کا الٹا لٹکا ہوا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے اور جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا سنو الا وہی القلب، گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے۔
تو اس کو دل کہا جاتا ہے۔ تو دل کی بنیاد پر اور دل کی اچھائی پر پورے جسم کی اچھائی کا دار و مدار ہے۔ اسی لیے جو اطباء اور حکماء ہیں ان کے نزدیک یہ دل ان کا موضوع ہے کہ اگر یہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر دل ہی خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ تو اگر انسان کا قلب حقیقی یہ دل صحیح ہو جائے تو اس کے احمال اور اعمال اور اعمال پر اس کے فائدے مرتب ہوتے ہیں، اور اگر یہ دل ہی مردہ اور برباد ہو جائے تو پھر اس کے احوال اور اعمال پر اس کا بھی اثر پڑتا ہے۔ اس لیے کہ انسان اپنے دل کا تابع ہے۔ موسم بڑا اچھا تھا، خوشنما جو ہے خوبصورت پھول لہلہا رہے تھے، ساون کی جھڑی لگی تھی، کسی نے کہا آؤ نا ذرا باہر نکلے اور اس موسم اور بارش کا لطف لیں، تو بندہ کہتا ہے جی میرا جی نہیں چاہ رہا۔ تو جب دل نہیں چاہے گا تو انسان کے پیر حرکت نہیں کریں گے۔ تیز کی بھوک لگی ہوئی تھی، اچھا لذیذ قسم قسم کا کھانا سامنے رکھا ہوا تھا، کسی نے کہا آؤ نا ذرا دو لقمے لیں، تو بندہ کہتا ہے جی میرا جی نہیں چاہ رہا۔ تو دل نہیں چاہے گا تو انسان کے ہاتھ حرکت نہیں کریں گے۔ منظر بڑا خوبصورت تھا، دھنک کی شوخیاں تھیں، کوزے قزا کے رنگ نکھرے ہوئے تھے، موسم اپنی شوخیاں بکھیر رہا تھا، منظر ہر جانب خوبصورت تھا، افق پر ایک عجیب سی تازگی تھی۔ کسی نے کہا ذرا اٹھیں نا اور ذرا چھت پہ آئیں اور میرے ساتھ اس دل فریب خوشنما منظر کو ملاحظہ کریں، تو بندہ کہتا ہے جی میرا جی نہیں چاہ رہا۔ تو دل نہیں چاہے گا تو انسان کی آنکھیں حرکت نہیں کریں گی، دل نہ چاہے تو انسان کے پیر حرکت نہیں کریں گے، دل نہ چاہے تو انسان کے ہاتھ حرکت نہیں کریں گے۔ الفاظ کا ذخیرہ تھا، لوگ سننے کے لیے آئے ہوئے تھے، علم سینے میں موجے مار رہا تھا، لیکن بندہ کہتا ہے جی آج میرا بولنے کو جی نہیں چاہ رہا۔ تو جب دل نہیں چاہے گا تو انسان کی زبان حرکت نہیں کرے گی۔ تو اس لیے کہ انسان اپنے دل کے تابع ہے، جو دل چاہے گا وہی انسان کرے گا۔ دل چاہے تو برستی بارش میں بھی آ گئی ہے کہ نہیں؟ دل نے چاہا اور یہ دل آپ کو کھینچ کر لے آیا۔ یہ دل تو کوچے محبوب میں سر کے بل بھی لے جاتا ہے۔ جب دل چاہے نا تو پھر انسان جلتی ہوئی آگ کے شعلوں میں بھی ہنس ہنس کے بات کرتا ہے۔ دل چاہے تو کوچہ یار میں ملامت سہنا بھی دشوار نہیں لگتا، اس لیے کہ یہ سب کچھ پھر دل کی کہانی ہے نا۔ اور اگر دل نہ چاہے تو پھر سجی ہوئی سیج پر لیٹنے کو بھی دل نہیں چاہتا، دل نہ چاہے تو پھر نغمے بھی لطف نہیں دیتے، دل نہ چاہے تو موسموں اور رنگوں کی خوبصورتی بھی انسان کو اچھی نہیں لگتی۔ اللہ اکبر! تو یہ سب کچھ انسان کے دل پر موقوف ہے۔ علامہ اقبال نے جس شخص کو اپنا پیر و مرشد مانا ہے، مولانا روم جنہیں کہا جاتا ہے، تو اقبال نے جس شخص کو اپنا پیر و مرشد مانا ہے ایسے ہی تو نہیں مان لیا۔ ہمارے جیسے وہ لوگ تو نہیں تھے کہ آج تو لوگ بعد میں مسئلہ پوچھتے پھرتے ہیں کہ حضرت میری بیعت بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی، میں مرید بھی ہوا کہ نہیں ہوا۔ پوچھا جی ہوا کیا ہے؟ تو کہا اصل میں وہ مجھے کسی نے پیچھے سے دھکا دے دیا تھا اور میں مرید ہو گیا۔ تو آج کل تو معاملے ایسے الٹے ہو گئے ہیں۔ او میاں یہ دل کا معاملہ ہے، یہ دل کا سودا ہے، اور دل اس کو دیں گے جو دل بر ہو، جو دل بر ہی نہ ہو اس کو دل دینے سے فائدہ کیا ہے؟ اللہ اکبر! اچھا یہاں ایک بات میں ضمناً کہہ دوں، شیخ شادی شیرازی نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہزار معشوق را دوست دل مدہی، اگر بدہی عادل بجدا ہی بدہی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہزار دوست رکھنے والے معشوق کو دل مت دے، اگر تو اس کو دل دیتا ہے تو پھر اس دل کو جدائی کے لیے تیار رکھ۔ اللہ اکبر! ویسے یہ میری تقریر کا موضوع نہیں تھا، یہ والا جو میں نے بات بتائی ہے یہ جوانوں کے لیے میں نے کہی ہے تاکہ یہ جوان سمجھ جائیں اور تھوڑے سدھر جائیں۔ انہیں ہنسی بھی آ رہی ہے نا کہ جہاں دیکھی بھولی بھالی صورت مچل جاتے ہیں دیوانے، اٹھا کے منہ چلے آتے ہیں جوتیاں کھانے۔ تو آج کل کے جو عاشق ہیں نا وہ جوتیاں کھانے والے ہیں۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ علامہ اقبال نے جس شخص کو اپنا پیر و مرشد مانا ہے نا،
سوچ سمجھ کے ہی مانا ہے، بڑا چھانا بڑا کنگالا، بلکہ اقبال خود کہتے ہیں کہ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب رازی۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں سوچتا رہا کہ میں کس شخص کو اپنا پیر و مرشد مانوں، رازی کو مانوں یا کہ رومی کو مانوں، کیونکہ اقبال ایک فلسفی تھا، ایک منطقی تھا، اس کا فلسفہ، اس کی عقل اس کو بلاتی تھی امام فخر الدین رازی کی طرف کہ استدلال کا شہنشاہ ہے امام فخر الدین رازی، تو تیرا پیر رازی ہونا چاہیے، چونکہ بات کو جس ڈھب طریقے اور دلائل سے کرتا ہے تو ایک منطقی ہے، فلسفی ہے، پھر تیرا روئے سخن امام رازی کی طرف ہونا چاہیے۔ لیکن پھر اس کو رومی کی بات اچھی لگتی ہے کہ رومی کا حملہ دل پر ہوتا ہے، جب بات کرتا ہے تو سیدھی دل میں اتر جاتی ہے، اب اس کا رجحان رومی کی طرف ہو جاتا ہے۔ تو اقبال کہتا ہے کہ میری زندگی کی کئی راتیں اسی ادھیڑ بن، اسی پیچ و تاب میں گزری کہ میں رومی کو اپنا مرشد مانوں یا کہ رازی کو اپنا پیر مانوں۔ کہتے ہیں اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب رازی۔ پھر آگے چل کے ایک نظم میں اقبال کہتے ہیں کہ نئے موہرہ باقی ہے نئے موہرہ بازی، جیتا ہے رومی ہارا ہے رازی۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ رومی جیت گئے اور رازی ہار گئے، اور میں نے علامہ روم کو اپنا پیر و مرشد مان لیا، پھر ان کو وہ مرشد رومی اور اپنے آپ کو مرید ہندی قرار دیتے ہیں۔ تو علامہ رومی کو جن لوگوں نے اپنا مرشد مانا ہے، اپنا پیر مانا ہے، تو سوچ سمجھ کے مانا ہے نا۔ تو علامہ رومی نے دل کے حوالے سے جو بات کہی ہے نا وہ حد کر دی، آپ بھی سنیں گے تو آپ بھی عش عش کر اٹھیں گے اور آپ کو جو ہے لطف آ جائے گا۔ علامہ رومی نے دل کے حوالے سے جو بات کہی، علامہ رومی فرماتے ہیں کہ دل بدست آور کے حج اکبرست، از ہزارہ کعبہ یک دل بہترست، کعبہ بنگاہ خلیل اطہرست، دل گزرگاہ جلیل اکبرست۔ علامہ رومی کہتے ہیں کہ دل بدست آور، کہ دل کو قابو میں لیا، کہ یہی حج اکبر ہے، یہی بڑا حج ہے۔ اگر دل قابو میں آ گیا تو دل بدست آور، دل کو قابو میں لیا، یہی بڑا حج ہے۔ آج ہزارہ کعبہ یک دل بہترست، اور ہزار کعبوں سے ایک دل بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے کعبے سے فرمایا اے کعبہ تیری بڑی شان ہے، تیری بڑی عظمت ہے، لیکن میرے مسلمان کی عزت، اس کی آبرو، اس کی جان، اس کا مال تیرے سے زیادہ قیمتی ہے۔ حضور نے یہ کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا پھر جو نیک دل ہیں، پاکیزہ دل ہیں، ان کا عالم اور ان کی شان کیا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو علامہ رومی کہتے ہیں دل بدست آور کہ حج اکبرست، کہ دل کو قابو میں لیا کہ یہی حج اکبر ہے، یہی بڑا حج ہے۔ از ہزارہ کعبہ یک دل بہترست، اور ہزار کعبوں سے ایک دل بہتر ہے۔ اچھا اس کی دلیل کیا ہے کہ دل بھی میاں کعبے سے بہتر ہو گیا؟ تو آگے دلیل بھی آپ دیتے ہیں، فرماتے ہیں کعبہ بنگاہ خلیل اطہرست، دل گزرگاہ جلیل اکبرست۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو کعبہ ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بنیاد کردہ شے ہے، اور جو یہ دل ہے یہ رب کی گزرگاہ ہے، اس لیے کہ کعبے کو حضرت خلیل نے بنایا ہے اور اس دل کو رب جلیل نے بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے ایک دل ہزار کعبوں سے بہتر ہے۔ اور حضور نے بھی فرمایا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا الٹا لٹکا ہوا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جاتا ہے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور جب وہی خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا سنو الا وہی القلب، گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دل کی سلامتی پر، دل کی اصلاح پر پورے بدن کی اصلاح ہے، اور پورے اعمال اور احوال یعنی ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں اس کی بنیاد بھی دل کی اصلاح پر ہے۔ اچھا یہاں مجھے حضرت بابا بایزید بستامی یاد آئے۔ حضرت بابا بایزید بستامی فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، میں 10 سال تک اپنے دل کے دروازے پہ بیٹھا رہا اور کسی غیر کو دل میں نہیں جانے دیا۔
10 سال تک میں نے اپنے دل کا پہرا دیا اور کسی غیر خیال کو دل میں نہیں آنے دیا، پھر 10 سال تک میرے دل نے میرا پہرا دیا اور مجھے نہیں بھٹکنے دیا، اب برابر 20 سال ہو گئے ہیں، دل کو میری خبر نہیں ہے، مجھے دل کی خبر نہیں ہے، وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، میں اپنے کام میں لگا ہوا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب تقوی سے متعلق ارشادات اور فرمودات امت تک پہنچائے تو وہاں خاص طور پہ حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ حضور نے فرمایا التقوی ہا ہنا و اشارہ الی القلب۔ حضور نے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے اور اشارہ کیا حضور نے اپنے دل اطہر کی طرف۔ تو اب انشاءاللہ باقی باتیں دل کے حوالے سے آپ حضرات اگلے جمعے میں سماعت کریں گے کہ دل کیا چیز ہے اور ہم نے اس دل کا بیڑا کیسے غرق کیا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں دل لگانا تھا وہاں تو ہم لگاتے ہی نہیں ہیں، اور جہاں نہ لگانا تھا وہاں ہم جو دن رات کوشش اور محنت میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنے رسول کے صدقے ہمارے دلوں میں تازگی اور حسن پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو بیان ہوا